السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم و مطہر اچھے آدمی، اچھے انسان، اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق، دل کی خوشیوں سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ تو براہ کرم میں آپ کو ایک ایسی چیزیں بتانے جا رہا ہوں، بس ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میری ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ میں آپ کو ہر چیز سمجھا سکوں۔ آج وہ چیز سمجھا رہا ہوں میں آپ کو کہ اگر خاوند بیوی کو ملتے ہیں تو خاوند کو لذت نہیں آتی، نہ کہ بیوی کو لذت آتی ہے۔ تو میں آپ اس منشور پہ بات کرنا چاہتا ہوں، تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا۔ جناب اعلیٰ، میں آپ کو 3 فائدے بتا رہا ہوں اور 3 نقصان بتا رہا ہوں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ مرد جب عورت کو ملتے ہیں، اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں، تو بعض اوقات مرد کو لذت نہیں آتی، کیونکہ مرد کوئی اچھی چیزیں استعمال نہیں کرتا، اچھا کھانا نہیں کھاتا، اچھے فروٹ نہیں کھاتا، اچھی میوہ جات نہیں کھاتا، تو بس محنت کا انسان ہوتا ہے، کچھ دولت نہ ہونے کی وجہ سے ہی انسان پیچھے رہ جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ اتنے تو عقل رکھتے ہیں کہ جتنی ہی پائیدار چیزیں کھائیں گے، جتنی طاقت والی چیزیں کھائیں گے، آدمی پاورفل بن جائے گا، آدمی کو طاقت بہت زیادہ ہوگی، آدمی کو شہوت زیادہ آئے گی، آدمی کو مزہ زیادہ آئے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اس لیے آدمی مرد جو ہے پیچھے رہ جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو اچھی چیز کھانی چاہیے، تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ سموسے، پکوڑے، جو ادنا سی چیزیں ہوتی ہیں، تیل میں پکی ہوئی چیزیں، گھی میں پکی ہوئی چیزیں، وہ بالکل نہیں کھانی چاہیے اگر آپ نے لذت لینی ہے تو۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی بادام کھا لیا کریں، کبھی کبھی اخروٹ کھا لیا کریں، کبھی کبھی دودھ پی لیا کریں۔ اپنی زندگی میں اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ بیوی آپ سے تب خوش ہوگی جب آپ کو طاقت ہوگی، جب آپ خوش ہوں گے، جب آپ کے اندر پاور ہوگی، جب آپ کے اندر وہ پاور ہوگی جو چھوٹے نوجوانوں کے اندر ہوتی ہے۔ تو برادر، میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، تو اس باتوں کا خاص خیال رکھا کریں۔ تو بھائی، بات یہ ہے کہ جب آدمی بیوی کو ملتا ہے، بیوی کو ملنے سے پہلے کچھ کھا پی لیا کرے، گرم دودھ پی لیا کریں، تازہ دودھ پی لیا کریں، کوئی دن کو اخروٹ کھا لیا کریں، کوئی بادام وغیرہ کھا لیا کریں، تو تب ہی انسان کو لذت آتی ہے، جب انسان کے ساتھ طاقت ہوتی ہے، پاورفل ہوتا ہے، جب ہوشیاری مستی اچھی ہوتی ہے، دل کی لگن ہوتی ہے، ذہن کا کھنچاؤ ہوتا ہے، دل میں محبت ہوتی ہے، تو پھر بیوی سے ہم بستری کرنے میں مزہ آتا ہے۔ تو ان چیزوں کا بہت خیال کیا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت خوش کیوں نہیں ہوتی؟ عورت کو خوش اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ کمزور ہوتے ہیں، آپ کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، آپ اپنے کاروبار کی طرف ہوتے ہیں، آپ اپنی پریشانیوں کی طرف ہوتے ہیں، آپ اپنی بیوی کو اچھا پیار نہیں دے سکتے، اچھا پیار نہیں پا سکتے، اس لیے آپ کی بیوی خوش نہیں ہوتی۔ تو یہ زندگی میں عادت بنا لیں کہ دن رات کو 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 8 گھنٹے اپنے کاروبار کو دیں، 4 گھنٹے اپنی اولاد کو دیں، بیوی بچوں کو باتوں کرنے کے لیے دیں، رشتہ داروں کو دیں، 8 گھنٹے آپ اپنی بیوی کے ساتھ سکون کریں، اپنے ساتھ سلا دیں اس کو، آپ خود سوئیں، ان سے پیار کریں، ان سے پیار بھری باتیں کریں۔ دیکھ پھر کیوں نہیں خوش ہوتی؟ بعض اوقات جو عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کو بھی ایسے ہوشیاری نہیں آتی، کیونکہ ان کا ذہن جو ہوتا ہے نا پریشانی کی طرف ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتی ہیں بیچارے، ان کو ایک ہی پریشانی ہوتی ہے، میرا خاوند کیا کر رہا ہے، میرے خاوند کو کیا ہو گیا، میرا خاوند کہیں اور بھاگ رہا ہے۔
اوروں کی طرف دیکھتا ہے، لیٹ کیوں آتا ہے، چلا جاتا ہے، پیچھے نہیں دیکھتا، میری اچھی اور بری چیز کا خیال نہیں رکھتا، میرے لباس کا، میرے کھانے کا فکر نہیں کرتا، عام بچوں کی تعلیم پہ خیال نہیں کرتا، تو مسئلہ تو گڑبڑ نظر آتا ہے پھر بیوی کو۔ اس لیے وہ آپ سے غمگین رہتی ہے، آپ سے ناراض رہتی ہے، دل میں ہی بس خاموش رہتی ہے، ان کی شکل کو دیکھنے میں مزہ نہیں آتا، ان کے چہرے پہ ہنسی نہیں ہوتی۔ تو برادر بات یہ ہے کہ ان کو خوش رکھا کریں، ہاں ان حقوق کا خیال رکھا کریں، جیسے ماں کے حقوق ہوتے ہیں اپنے مقام پہ، جیسے والد کے حقوق ہوتے ہیں اپنے مقام پہ، اسے بیوی کے بھی اپنے حقوق ہوتے ہیں اپنے مقام پہ۔ جو ضروریات زندگی کی باتوں میں، ہاں اخلاص میں، محبت میں، ان کے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، ہاں ان کے ساتھ وقت گزارنے میں، ان کے ساتھ سونے میں، ان کے ساتھ ہم بستری کرنے میں، جو ان کو چیزیں مزہ دیتی ہیں، آپ کا حق ہے کہ ان کو مزہ دلائیں۔ اچھا لباس چاہتی ہے، اچھا لباس دو، ان کی زندگی خوشگوار ہوگی، آپ کو دعائیں دے گی، آپ کے ساتھ مسکرائے گی، خوش ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کو باتوں کا ٹائم دیں تاکہ آپ سے اچھی بری بات پوچھ سکے، آپ کے ساتھ کھیل ہنسی کر سکے، ہنسی مذاق کر سکے، ہاں ان کا بھی حق ہوتا ہے۔ اپنی بیوی کا خیال رکھنا تمام مسلمان ایمان رکھنے والے اولین ترجیح دے دیا کریں بیوی کے حقوق کو۔ ماں کا حقوق اپنی جگہ، ماں کی خدمت کرو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، والدین کی خدمت کرو، ہاں والد کی خدمت کرو، لیکن ان کو اپنا وقت دو، ان کو اپنا وقت دو۔ سارا وقت ان کو دے دیں گے تو بیوی آپ کے پیچھے رہ جائے گی، اگر سارا وقت بیوی کو دے دیا کریں گے تو اپنا والدین کو وقت کیسے دیں گے؟ تو اس لیے تھوڑا تھوڑا سب کو وقت دو، بہن بھائیوں کو دو، والدین کو دو، والدہ کو دو، پھر بیوی کو دو، جب آپ کے بچے زیادہ ہو جائیں پھر بچوں کو دو۔ اس لیے آپ کے ساتھ خوش نہیں رہتی، آپ ان کے حقوق کا خیال نہیں کرتے۔ ہاں زندگی میں مرد اور عورت کو تسکین کے لیے پیدا کیا، هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں نے مرد اور عورت کو نا آپس میں تقسیم پیدا کرنے کے لیے پیدا کیا تھا کہ مرد عورت سے مزہ کر سکے اور مرد عورت سے مزے کر سکے۔ تو برادر جتنا بھی ہو سکے اپنی بیوی کا خیال رکھو۔ ہاں بیوی کو چاہیے کہ اپنے خاوند کی خدمت کرے، ان کے کپڑے لتے کا خیال رکھے، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھے، ان کی جوتی پالش کا خیال کرے، ان کی خدمت کی طرف توجہ دے تاکہ وہ ان کا دل بھی آپ کی طرف میل ہو۔ جب آپ کا خاوند آپ کے سامنے ہے تو آپ خوبصورت بنیں، آپ کا لباس اچھا ہو، آپ کو خوشبو لگی ہوئی ہو، آپ اپنے لباس میں ہوں، خوبصورتی میں ہوں، آپ اپنے سنگار میں ہوں، تو پھر مرد بھی توجہ کرتا ہے عورت کی طرف۔ تو میرے بھائی، میرے مسلمان بھائی، مومن بھائی، میں آپ کو یہ باریکیاں بتا رہا ہوں آپ کی زندگی کے فائدے کے لیے، تاکہ آپ دونوں کی محبت، آپ دونوں کا اٹھنا بیٹھنا آپ نے اپنی اولاد میں دیکھنا ہے۔ آپ کی اولاد جو دیکھے گی آپ ایک دوسرے سے کیسے پیش آتے ہیں، بڑے ہو کر وہ بھی ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے پیش آئیں گے۔ اولاد تربیت دیکھتی ہے، والد کی تربیت دیکھتی ہے کہ میرے والد کی تربیت کیا ہے، ان کی تعلیم کیا ہے، ان کا اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، ان کے دوست کیسے ہیں، ان کے گھر کی فیملی سے کیسے تعلقات ہیں۔ ایسے اولاد جب چھوٹی ہوتی ہے، چھوٹی ہونے کے بعد تھوڑی تھوڑی بڑی ہوتی جا رہی ہوتی ہے تو ہر چیزوں پہ توجہ کرتی ہے، ہر چیزوں پہ توجہ کرتی ہے۔ تو بیوی کو بھی چاہیے خاوند کی ہر چیز کا خیال رکھے، خاص کر ان کے کھانے کا، ان کے لباس کا، ان کی خدمت کا، ان کے سوتے وقت ان کو پاؤں دبانے کا، سر دبانے کا، تاکہ ان کے دل میں خوشی محسوس ہو کہ میری بیوی فرمانبردار ہے۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بیوی خاوند کی خدمت کرتی ہے وہ سیدھا جنت میں جائے گی، جو خاوند بیوی کے حقوق کا خیال کرتا ہے وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو اللہ پاک نے ایک دوسرے کا سہارا بنایا ہے آپ کو،
تو ہم بستری کا ٹائم جو ہے نا ان کو زیادہ دیں. ہفتے میں 10 مرتبہ کرتے ہیں تو ہفتے میں 20 مرتبہ کر لیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو کمزوری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، آپ کو کمزوری نہیں ہوگی، نہ جسم میں ہوگی، نہ آپ کو نفس کی کمزوری ہوگی. آپ پختہ رہیں گے، پاورفل رہیں گے، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا پیش آئیں گے تو پاورفل رہیں گے. تو بہتر ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے پیش آؤ. ہاں، بیوی بھی ہر ٹائم خوبصورت رہے، اپنے آپ کو صفا ستھرا رکھے، تھوڑی خوشبو لگائے تاکہ میرا خاوند میرے سامنے آئے تو ایسے چھوڑے بغیر چل واپس نہ جائے. تاکہ تیری زندگی کو بیوی کی زندگی کو دیکھ کر خاوند کی زندگی میں خود بخود مزہ ہو، اور اوروں کی بیوی کو دیکھنے کے وقت بھی نہ ملے اور گناہ کرنے کا ان کو ٹائم بھی نہ ملے. تو بہتر ہے کہ آپ بھی خوبصورت بنا کریں. نماز کی پابندی کیا کریں، مرد اور عورت. اب مرد کا جو کام ہے زندگی میں روزی کا تلاش کرنا، کاروبار کا دیکھنا، اولاد کا دیکھنا، رشتہ داروں کے ساتھ پیش آنا. تو اللہ پاک جب آپ 5 وقت نماز کی پابندی کریں گے، ان کا رہنا اٹھنا بیٹھنا رشتہ داروں کے ساتھ توجہ، کاروبار کے ساتھ، کاروبار میں فائدے کے ساتھ، تو پھر اللہ پاک اپنی طرف سے ہی برکت ڈالیں گے. بے برکتی نہیں آئے گی، بدبختی نہیں آئے گی، بے روزگاری نہیں آئے گی، راشن ختم نہیں ہوگا. اللہ پاک وسیع دولت عطا فرمائیں گے جب آپس میں محبت ہوگی، محبت کی برکت ہوگی. تو ہو سکتا ہے میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھا کریں. اپنی اولاد کی تربیت دین کے نام سے کرو. صبح اٹھانا، چلو بیٹا نماز پڑھو، چلو بیٹی نماز پڑھو. خود بھی نماز پڑھو، اپنی اولاد کو بھی نماز پڑھو، تاکہ بڑے ہو کر وہ بھی اپنی اولاد کو ایسے نماز پڑھیں. صبح جلدی اٹھنے کی عادت بنا لو، رات کو جلدی سونے کی عادت بنا لو، تو بہترین وقت گزرے گا. کچھ وقت کام کو دو، کچھ وقت سونے کو دو، کچھ وقت زندگی کی اور تھوڑے تھوڑے کاموں میں تقسیم کر دو، لیکن کچھ وقت رب کی بندگی کو بھی دے دو. 5 وقت 10 منٹ، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ صبح رب کریم کے نام پہ تھوڑی تلاوت کر لو، تھوڑی نماز پڑھ لو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کی ایک تسبیح پڑھ لو. قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں تو سورۃ یاسین نماز کے بعد پڑھ لو. زندگی میں آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے. تو اللہ پاک آپ کو جزائے خیر رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے. تو بات یہ ہے کہ زندگی کا دار و مدار نیت پہ ہے. نیت پاک رکھو. نیت کاروبار کرنے کی صرف نہ رکھو، رب کو راضی کرنے کی نیت بھی کر لو. جب رب کو راضی کرو گے تو دنیا والے سب آپ پہ راضی ہو جائیں گے. صبح اٹھنے کا طریقہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ صبح اٹھیں، نماز کا وضو کریں، قرآن کریم کو اٹھائیں اور ایسے کریں، سامنے کھول کے رکھیں. اگر پڑھ سکتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں پڑھ سکتے تو خالی ہاتھ رکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ نہ کچھ تو تلاوت قرآن کریم کی پڑھ لیا کرو. آپ پڑھیں گے تو تیری اولاد تجھے دیکھے گی، وہ بھی پڑھتی رہے گی. نماز کا وقت ہے، اذان ہو، ہوشیار ہو جاؤ، ہم مسجدوں کی طرف دوڑو. گھر سے ہاتھ منہ دھو کر نماز والا وضو کر کے قدم قدم پہ آپ کے درجے بلند ہوں گے، اور قدم قدم پہ آپ کے گناہ معاف ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوں گے. حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی. تو برادر میں بس کرنا چاہتا ہوں. میں آخری بات آپ کو کر کے اجازت چاہوں گا. میری تھوڑی تھوڑی باتوں پہ آپ ناراض نہ ہوا کریں. میں آپ کو اپنے وقت سے قیمتی وقت نکال کر دیتا ہوں. تو بہتر ہے نماز کی پابندی، اچھی عادات کو اپنانا، سچ بولنا. جھوٹ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، اور سچ بولنے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کا دوست قرار دے دیا ہے، کیونکہ صدیق کا لقب سچا ہے.
اور محمد کے امتی کلمہ پڑھنے والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے سے جھوٹ سے بات کریں گے تو اسے منافق کہا جاتا ہے۔ ایک دوسرے سے سچائی سے پیش آؤ، اپنی زندگی میں سچ کی عادت بناؤ، جھوٹ فریب کو ختم کرو، دیکھیں پھر ان کی برکت کیسے آتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بھائی امانت کی خیانت کا بھی خیال رکھو۔ جو انسان، جو مسلمان بھائی آپ کو امانت کے طور پر کوئی چیز رکھ دیتا ہے تو اسے اپنے وقت مقررہ تک انہیں جلدی واپس کر دو، ان کی امانت ان سے پہنچا دو۔ یہ مخلص انسان کی، مخلص مسلمان کی نشانی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دوستوں سے اچھے سلوک کرنا، ہمسایوں سے جو گھر کے قریب ہوتے ہیں، جسے کہتے ہیں ولی ذی القربیٰ۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمسائے کے بھی حقوق ہوتے ہیں، ہمسایوں کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک تو حقوق رشتہ داری کا ہو چکا ہے، دوسرا کلمے پڑھنے والے مسلمان کا حقوق ہو چکا ہے، دوسرا ساتھ رہنے کا حقوق ہے۔ ان باتوں کا خیال آپ نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ تو میں آپ کو تھوڑی قرآن کی تلاوت سناتا ہوں برکت کے لیے، تو آپ اسے سن کر میں اجازت چاہوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة واللہ خیر الرازقین۔ ماشاءاللہ قرآن کریم میں نے آپ کو سنایا ہے، تھوڑا تھوڑا قرآن کریم کی تلاوت بھی کر لیا کرو۔ زندگی میں کچھ الفاظ ایسے ہیں ان کو پڑھنا اپنا معمول بنا لو، یہ تھوڑی تھوڑی سی نیکیاں آپ کو قیامت میں بہت بڑا نفع دیں گی۔ کبھی کبھی ہاتھ پہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیا کرو، کبھی کبھی سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، کبھی کبھی اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اللہ بہت بڑا ہے اس نام سے پکار لیا کرو۔ تو خاص کر اس بات کو یاد رکھنا، اپنے بچوں کا، اپنے والدین کا، اپنی بیوی کا حقوق کا خیال کرو، پھر ہر چیز میں لذت آئے گی۔ اٹھنے میں لذت، بیٹھنے میں لذت، سونے میں لذت، کھانے میں لذت، ہم بستری میں لذت، بیوی کے سامنے کھڑنے میں لذت، بیوی کو دیکھنے میں لذت، بیوی خاوند کو دیکھے گی تو خوش ہوگی، اونس میں لذت۔ دیکھیں ہر چیز کا اپنا معیار ہوتا ہے۔ تو ابھی میں اجازت چاہتا ہوں، تو بہتر ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو بہت جلد آپ کے پاس پہنچے۔ جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ۔